رہے ہیں حسین نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین کہ شمع بز میں حبیب خدا رہے ہیں حسین کہ شمع بز میں حبیب آواز آتی رہے کہ شمع بز میں حبیب خدا رہے ہیں حسین یزید راندہ خلق و معذب خالق نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین نگاہ کون و مقام سما رہے ہیں حسین شعور و عقل سے آری ہے شام کا حاکم شعور و عقل سے آری ہے شام کا حاکم وگرنہ حق ہے وہی جو بتا رہے ہیں حسین کھول گیا آواز تیسرا جلسہ ہے خدا کی قسم ہے نہ بولیں پھر آپ لوگ نہیں کرتے اس کو کھولو آواز کو اس کو ایک جگہ رکھو اللہ کے بندے دروشی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم جملہ علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ مشائخ اہل سنت حضرت گرامی المرتبت قبلہ مولانا حافظ محمد عبدالغفور نقشبندی صاحب جناب حضرت محترم مولانا پروفیسر عبدالصبور مجددی صاحب حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا محمد افضل رضوی صاحب ہر دل عزیز جناب یہاں انہوں نے لکھا جرنیل اہل سنت حضرت محترم مولانا حافظ محمد اقبال رضوی صاحب بڑے شفیق بڑے ٹھہراؤ رکھنے والی شخصیت اور بڑا کام ہے ان کا دینی حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت محترم مولانا قاضی عبدالشکور الہی صاحب حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد ظہور اوان نقشبندی صاحب حضرت محترم خطیب اہل سنت مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب جناب حضرت محترم مولانا ذکیر احمد صابری صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد ہاشم ظہور نقشبندی صاحب جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ بلال صاحب بگار شریف جناب محترم مولانا اسرار سیالوی صاحب جناب محترم محمد علامہ فیضان لیاقت زئی صاحب جناب محترم مولانا فیضان گولڑوی صاحب جناب شبیر احمد میروی صاحب جناب محترم قبلہ سائیں جنید فرید کلیامی صاحب اور آج کی اس محفل مبارکہ کے میزبان جناب محترم ملک فیضان فیضی صاحب ملک حسنین اتاری صاحب جملہ علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جناب محترم مولانا اچھا میں نام بھول گیا جناب حضرت محترم میرے پاس لکھا نہیں تھا بھولا نہیں ہوں جناب حضرت محترم مولانا محمد عدنان فضل سیالوی صاحب بہت سارے اور علماء بھی ہیں جن کے اسماء عالیہ میں نہیں زبان پہ لا سکا امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے جمیع حاضرین و سامعین مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت عقیدے کے حوالے سے گفتگو حضرت محترم مولانا
ظہور اوان صاحب سے سماعت فرمائیے. یقیناً اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم تو ادب اور محبت کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہاں تک سمجھایا کہ تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب. ذرا سوچ لیں، تیرے درد کتیاں نال ادب. بھائی جان، جو قوم کتوں کے ساتھ محبت کرے اس نسبت سے کہ وہ سرکار کی گلی کے کتے ہیں، تو مجھے یہ لفظ کہنے میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑی دقت ہو رہی ہے. ہم کس طرح سے بتائیں کہ ہم ان سے کیسے کتنا پیار کرتے ہوں گے جنہیں حضور کندھوں پہ اٹھائیں، جنہیں حضور کندھوں پہ اٹھائیں. اور میرا مشہور جملہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پوری دنیا میں اس جملے کو پذیرائی عطا فرمائی کہ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، اور ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. میرے خیال میں مسلک اہل سنت کا سارا نصاب یہاں پر آ گیا. صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا. اور حسنین کریمین وہ ہیں جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا. حضرت مولا مرتضیٰ وہ ہیں جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا. اہل سنت ان دو لفظوں میں ہمارا نصاب مکمل ہے. جن کو حضور کندھوں پہ اٹھائیں وہ بھی زندہ باد، اور جو حضور کو کندھوں پہ اٹھائیں وہ بھی زندہ باد. بس اتنا سا ہم معاملہ سمجھتے ہیں. یہ اگلا جو بعض مولویوں نے اپنا بیچ میں وہ لش ڈلا ہوا ہے نا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا تو حضرت علی کو نہیں اٹھایا، حضرت علی نے حضور کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا. کیونکہ جی حضرت علی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکیں. حضرت ابوبکر میں چونکہ وہ بہت طاقت تھی اس لیے انہوں نے بوجھ اٹھایا. نان سینس قسم کا استدلال ہے. وہ میرے نبی سواری پہ سوار ہوتے رہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کو کیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ پوری احد کی پہاڑی اٹھا کے نہیں چلے؟ تو یار اگر طلحہ حضور کو اٹھا سکتے ہیں تو مولا علی حضور کو نہیں اٹھا سکتے. سبحان اللہ. یہ کس قسم کے گھٹیا قسم کے تم نے استدلال کیے ہوئے ہیں؟ وہ جی ابوبکر صدیق اٹھا سکتے تھے، علی نہیں. حقیقت یہ ہے اچھا اے جڑا نعرہ ہے مولویاں دا نہیں ہے. اچھا آئے عوام دا نعرہ ہے ماتے ایسا مڑکا کو جی قریشی صاحب کی مسجد میں وہ ان کی تقریر لگ گیا ہون عوان جی ہون پھر مائستی پھر ہون 2 منٹ لانے پیسا. ہم اگر معصوم کا لفظ کوئی بولتا ہے ہمارے ہاں تو وہ بمانا محفوظ کے ہوتا ہے. ہم وہ شرعی معصوم صرف اللہ کے نبیوں کو سمجھتے ہیں. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے تو ان سے ضروری گناہ ہوا جیسے کہ گندی پارٹی کا نظریہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں وہ محفوظ اللہ نے ان کے پیرے بٹھائے، نہ گناہ ان کی طرف آئے نہ وہ گناہ کی طرف. ہمارا یہ موقف ہے. بہرحال ہمارے اہل سنت و جماعت میں یہ جو اصطلاح معصومیت ہے یہ اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں محفوظ. لیکن اگر کوئی کہہ بھی دے وہ کفر نہیں ہو جاتا، کیونکہ کئی ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں، چونکہ پرانے بزرگوں کی کتابوں میں تو یہ محفوظ معصوم کا فرق تھا ہی. وہ معصوم بول کر محفوظ مراد لیتے تھے، معصوم بول کر محفوظ، محفوظ بول کر معصوم. تو یہ تو بعد کے لوگوں نے اس چیز کا ذرا شہرت کی وجہ سے معاملات ہوئے تو انہوں نے پھر یہ لفظ الگ الگ اس کی اصطلاح مقرر کی. تو اس طرح سے یہ جو بعض جائل قسم کی پارٹیاں ہمارے متھے لگ گئی ہیں نا، وہ اگر کسی نے لفظ معصوم بول دیا، اے
رافضی ہوگا اس بیچارے پتہ ہی نہیں معصومیت کا معاملہ کہ لگ جاندے نے رافضی ہو گیا. بھئی ایسے نہیں ہوتا ہے. ہمارے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی کتاب میں جگہ جگہ ائمہ اہل بیت کے لیے معصوم لکھا ہوا ہے. بے شک. واہ 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 واہ. اسی طرح علامہ جامی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معصوم, علامہ رازی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معصوم, علامہ عینی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معصوم, علامہ طبری اور قرطبی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے معصوم. تو صرف زبان کھولنا ہی نہیں ہوتا, اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی غیر نبی کو جو معصوم کہے تو وہ جو ایسے نہیں ہوتا. اگر وہ عقیدہ وہ والا رکھے جو رافضیوں والا ہے تو وہ قابل گرفت ہے. باقی کوئی سنی اس کا عقیدہ سنیوں والا ہی ہوتا ہے, رافضیوں والا نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ انہوں نے نعرہ لگایا تو مجھے 3 منٹ یہ بھی لگانے پڑ گئے, چونکہ ہماری پھر یہ مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے طرف تو پورے کیمرے پورے دنیا کے فکس ہوتے ہیں نا, کہ کوئی گال پھڑیے پھر رگڑیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضور کے پیارے ہیں تیرے درد اتیان آل ادا. اگر حضور کی آل ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سنی ان سے کتنا پیار کرتا ہے, اور اگر حضور کے صحابہ ہیں. لیکن یہ جو ہمارے بعض ناسبیت زدہ لوگوں کے اندر, یا جو ناسبیت کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں, یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ جیسے ہی محرم شریف کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحابہ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں. گھنٹے دو مطلب ذکر ہے جلسہ شہداء کربلا کا, تعریفیں ہو رہی ہیں جی باقی صحابہ اکرام کے نام. بھائی گناہ نہیں ہے لیکن تہذیب کے خلاف ہے. ہاں جہاں رافضیت ہو ضرورت کے تحت ہم بھی رگڑتے ہیں, ابھی بھی تو بول رہے ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ مزاج ہونا چاہیے اہل سنت کی محفلوں کا کہ جب دن صدیق اکبر میری مسجد ہے, یہ جو میرے مقتدی یا میرا آپ لوگ دیکھیں دن اور صدیق اکبر کے, ہم کوئی منقبت کچھ بھی ہم جناب صدیق کے بغیر نہیں پڑھنے دیتے. ہم کہتے ہیں یار جنہ دا دن ہے ایام و مولا علی کے تو پھر علی علی ہوئے گا, دن و حضرت عثمان کے تو قصیدے حضرت عثمان کے ہوں گے. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. اور ہم ذکر صحابہ آل کی ٹکر میں نہیں کرتے, ذکر آل بیت صحابہ کی ٹکر میں نہیں کرتے. ہم ان دونوں کا ذکر رسول اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. برادران اسلام, میں بغیر کسی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ تمہید کے میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا. میں نے آپ احباب کے سامنے آیت مبدت کی جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ترجمہ سب کو آتا ہے, یاد ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے اعلان کروا رہے کہ اے نبی آپ فرمائیں کہ میں تم سے اس پر کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا. کس پر؟ اب یہاں ہم نے دامن پکڑا علماء آل سنت کا, مفسرین آل سنت کا, کہ آپ بتائیں یہ علیہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو علماء آل سنت نے کہا اس سے مراد ہے وہ جو میں نے تم پر سارے کرم کیے ہیں, وہ جو میں نے تم پر سارے انعامات کیے, وہ جو میں نے تم پر سارے احسانات کیے. اب گنتے جائیے احسانات, اب گنتے جائیے انعامات, اب گنتے جائیے احسانات. قرآن دیا نبی نے, کلمہ دیا نبی نے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا. تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے, میں نے تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچا دیا. اب جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا. انعام مصطفیٰ. ماشاءاللہ ذرا بولتے جائے. ایک کے بدلے 10 بلکہ 70 بلکہ 700 بلکہ 70,000 بلکہ بے حساب جنتیں عطا کی. یہ انعام ہے. تمہیں دین متین اور دین کامل دیا, یہ انعام ہے. تمہیں آل دی, انعام ہے. تمہیں صحابہ دیے, انعام ہے. بولتے جائیے یار, انعام ہے. تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کی, انعام ہے. ان میں سے ایک اتنا بڑا احسان ہے تم پر کہ تم ساری زندگی اس کا بدلہ چکاتے اور نہیں چکا سکتے. میں ان سارے احسانات کا بدلہ ایک ہی مانگتا ہوں, میرے قرابت داروں سے پیار کر. واہ سبحان اللہ. واہ. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے, حاجی ظہور عوام صاحب جاتے ہیں عمرے کے لیے, تو
تو جاتے ہوئے کہہ کر کسی عزیز کو جاتے ہیں یار میرے گھر کا خیال رکھنا. تو اب ان کا فائدہ ہے خیال رکھنے کا یا جو رکھے گا اس کا فائدہ ہے؟ بولو نا. ان کا فائدہ ہے. تو اب حضور کہہ رہے ہیں میری آل سے مودت رکھنا. واہ 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 واہ. تو اب الفاظ تو یہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ یار اس کا مطلب یہ کہ حضور کا فائدہ ہے, اور حضور نے تو امت سے کبھی فائدہ مانگا ہی نہیں ہے. ہائے ہائے واہ کیا کہنے. حضور نے تو امت کو فائدہ دیا ہے. او بھائی جان زکوٰۃ کا مسئلہ آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں لوں گا نہ میری آل بیت لے گی. وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جہاں اور ہزاروں وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب حضور نے یہ غالباً سوچا ہوگا کہ اگر میری اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ ہو تو پھر ذرا آج سوچو نا, اگر زکوٰۃ سجدوں پہ لگتی ہوتی تو ساری زکوٰۃ کہاں جاتی؟ لوگ کہتے یار فرض بھی ادا ہوگا, محبت کا قرض بھی ادا ہوگا. سادات کے اگر میرے نبی نے فرمان نہیں سید زکوٰۃ دے گا ضرور, لے گا نہیں, دے گا ضرور, لے گا نہیں. کیوں؟ گویا حضور سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ میں امت سے لینے نہیں آیا. تو سوال یہ کہ حضور جب امت کو دینے آئے تو پھر یہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد سے محبت کرو؟ اور اسی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ناسبی زدہ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آئے تو اپنی امت سے کہتے ہیں اے قوم لا اسالکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ, میں تبلیغ دین پہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے. حضرت موسیٰ آئے وہ کہنے لگے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ. بولتے جائیے یار, جاگنا ہے نا, صرف سر نہیں ہلانا, بولنا ہے یار. گونگے میرے سامنے آن چڑھے ہو جانے ہیں پترو. میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. حضرت لوط اے میری قوم میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا, کیوں؟ میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. ہر نبی کہتے ہیں یا قوم لا اسالکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ, اے میری قوم ہم تم سے کوئی مال کوئی دولت کوئی نفع کچھ بھی نہیں مانگتے, ہمارا بدلہ اللہ کے ذمہ. حیرت کی بات ہے, پچھلے نبی کہہ رہے ہیں بدلہ اللہ دے گا, آخری نبی کہہ رہے بدلہ تم دو. واہ 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 کیا کہنے. واہ. لہذا بھائیو یہ وہ تفسیر نہیں ہے جو یہ رافضی بیان کرتے ہیں. یہی ہے نا, کیونکہ آج کل کے ماحول میں جو لمبی لمبی زبان جب تک آل بیت کو نہ کھولے اس کی سنیت وہ کہتے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ جہنم کا سور ہے جو رسول کی آل کے بارے میں بغض کا رویہ ہے. بے شک بے شک. واہ. حضرت نے فرمایا کہ جو صحابہ کو بھونکے وہ جہنم کا کتا. بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, نعرہ لگا کے کہتے ہیں جو رسول کے صحابہ کو بھونکے جہنم کا کتا. لیکن اگلا کیوں مرحلہ ختم کر دیندے ہو؟ وہ جو نبی کی آل کے بارے میں نقص تلاش کرے, نبی کی آل بیت کے بارے میں کمزوریاں کوتاہیاں نقص تک ڈھونڈے, ان پہ تان کرے, وہ جہنم کا سور ہے. بے شک بے شک. وہ ایک دن نا میں نے بات کی تو ایک صاحب کہنے لگے جی مفتی صاحب یہ جہنم دا کتا تے سونے سی, اے سور کتھوں آیا؟ میں آکھیا جی جہنم چ کتا ہو سکتا ہے نا تو پھر سور بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. برداشت کر, برداشت کر, برداشت کرے نا بھئی, برداشت کرے. کیوں آپ کو دقت ہو گئی؟ وہ جتھے جو کوئی کتا کھا کے پل جاسی وہ کوئی سور بھی کھا کے پل جاسی. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہنمی کتے قرار دیا گیا حدیث کے اندر تو مراد یہ نہیں ہے کہ جی جہنم کے جناب اندر کو خاص وہاں یہ ماحول ہوگا, یہ نفرت اور ان کی حکارت کے پیش نظر یہ جملے بولے گئے ہیں. اسی طرح ہمارے عرف میں کتے سے بھی زیادہ پلید شے کیا ہے؟ سور ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کی بدتمیزی بے ادبی کرنے والا جہنم کا ڈاگ ہے, اور رسول اللہ کی اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے والا جہنم کا سور ہے. سور ہے. بے شک بے شک.
ہمارے کئی دوستوں کو شاید یہ لفظ بڑے بھاری اور ثقیل لگتے ہیں، چونکہ ہمارے کانوں میں میٹھا میٹھا ڈال دیا گیا، ہمیں اتنا میٹھا کھلا دیا گیا ہے، اتنے میٹھے بنا دیا گیا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 90% سنیوں کو مذہبی شوگر ہو گیا ہے۔ بے شک، کوئی شک۔ واہ، گل سمجھ آئی گئی؟ اے لہذا ہونا قریشی صاحب جڑا کوڑا کوڑا تھوڑا تھوڑا گولیاں کھلا رہے ہیں نا، اے سمجھو اے انسولین ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شوگر بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بڑا مٹھا کھلا دیا تم نے قوم کو کہ جی بھئی دھیمی دھیمی باتیں قبول ہیں، ہم نماز روزے کی باتیں کریں، سنت کی بات کریں، قبول ہے، اور ظالموں کیا اللہ کے قرآن نے گستاخوں کو ذمت نہیں کی؟ اس کو کھولو یار، آواز کو کھولو ایسے خدا کے بندے۔ کیا رسول اللہ نے، اللہ کے قرآن نے کیا گستاخوں کی مذمت نہیں کی ہے؟ بولیں ذرا۔ بے شک۔ پوری سورہ توبہ کو ذرا پڑھو، کیا رویہ رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شروع میں نہیں۔ کیا سارے مفسرین نے یہ نہیں لکھا ہے کہ چونکہ اس صورت میں رگڑا چڑھا ہے، بے شک، اللہ کی صفت قہارو، اللہ کی صفت منتقم کا ظہور ہے، اس لیے رحمان الرحیم آغاز میں اس کی صفت کا یہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس قرآن میں میٹھی میٹھی جنت کی باتیں، اسی قرآن میں دشمنوں کی مرمت کی باتیں بھی ہیں۔ جی، بے شک، واہ، جس قرآن کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یہ والی آیت ہے تو اسی میں یہ بھی ہے نما اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اچھا لفظ کتے تو کئیوں پریشانی نا حضرت صاحب، اے لفظ اللہ دے قرآن میں گستاخاں سے استعمال کیتا ہے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، محبوب ان کی طرف نہ دیکھئے جو تیرے بارے میں بات، ان کی تو مثال ہی کتوں کی سی ہے۔ بے شک، ادیاں ادیاں آیتاں مندے ہوتے، ادیاں ادیاں آیتاں جناب اللہ ایسا ہو جاندہ ہے۔ مطلب یہ کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے جہاں اسے عاقبت و آخرت کا درس سنایا جائے، ترغیب و ترغیب کی بات ہو، وہاں اس پہ وہ انداز ہوتا ہے، اور جہاں بے ادبوں اور گستاخوں کا رد ہو وہاں مومن شعلہ جوالا بن جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، اس لیے برادران اسلام، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل بیت کی محبت حضور کی محبت ہے، صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، خود حضور نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال نبی علیہ السلام، حضور نے فرمایا وہ جنہاں انہاں نال پیار کیتا ہے نا، سمجھو انہاں نال پیار، اب میرے نال پیار کیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور میں اس دن بھی ایک جگہ تقریر میں نے بتایا، رضوی صاحب آج عشق رسول کی ہم نے ایک الگ الگ سے ماحول بنا رکھا ہے۔ عشق رسول کے لیے ہم نے ایک انداز بنا رکھا ہے۔ وہ کیا انداز ہے؟ خاص قسم کا جبہ، قبہ، امامہ، تسبیح، مسواک، ایک خاص سٹائل ہے نا، جس کو دیکھ کر ماشاءاللہ کیا عشق رسول بیٹھے، کیا سبحان ہے، جو کدڑی منہ اٹھو، ایسے ہی ہے۔ اور پائی جان گل سنو نا، میں صحیح کہہ رہا نا، بے شک، کیا ہمارے دماغ میں پچھلے اتنے سالوں سے ماشاءاللہ یہ نہیں ڈال دیا کہ عاشق رسول کی یہ خاص قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے، اے داڑھی تے نال ہتھاں وچ کنگھی تے نال مسواک واسطے سپیشل سسٹم تے نال جناب اور قسم، اسیاں ایک دم دوروں سمجھ ماشاءاللہ عاشق رسول محسوس ہوتے ہیں۔ کیا یہ نہیں؟ مجھے بتائیے، توجہ ہے میری طرف، کیا یہ نہیں ہے؟ بولیں ایسے ہی ہے بھئی، ایسا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ اچھا تو ہم لوگوں نے ایک معیار بنایا، تو آپ حضور سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف نماز، صرف روزہ، صرف داڑھی، صرف پگڑی آپ کے عشق کے لیے کافی ہے؟ میرے رسول نے اپنے عشق والوں کی نشانی بتائی، فرمایا من احبنی فلیحب ہذین۔ واہ 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 واہ۔ یہ علماء موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے جنہوں نے پڑھی یہ ترکیب وغیرہ، جو سارا تو ان سے ذرا کروائیں ترکیب، من احبنی فلیحب ہذین، تو معنی بنے گا میرا پیار ہوگا ہی تب جب ان دونوں سے پیار ہوگا۔ واہ 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 واہ۔
کیا کہنے کیا کہنے واہ بات سمجھ آئی؟ تو حضور تو بتا رہے کہ میرے عشق کی علامت ہے حسنی حسینی ہونا. ہاں جی ہاں ہیں جی ہم نے صرف رومال اور کپڑے کو عشق رسول کا نشان بنا لیا, گیٹ اپ کو ہم نے بنا لیا. اس لیے معیار یہ ہے دنیا میں دیکھنا پڑے گا جو جتنا بڑا حسینی ہے وہ اتنا بڑا عشق رسول ہے, جو جتنا بڑا محب آل بیت اور محب صحابہ ہے اتنا بڑا وہ عاشق رسول ہے, کیونکہ رسول اللہ نے اپنے عشق کو ملایا ہے کس کے ساتھ؟ صحابہ اور آل بیت کے عشق کے ساتھ. برادران اسلام, اہل البیت کی محبت کی بات آئی ہے تو میں اسی پیرائے میں تھوڑا سا آگے مفہوم کو بڑھاتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, قربان جائیں صحابہ پر بھی اور قربان جائیں آل بیت پر بھی, لیکن آل بیت وہ ہیں, دیکھو سچیاں گلاں کرنے سانو زبان ساڑی موٹی ہو جاتی, وہ جی موٹی زبان تھتھلی ہوئی کر دی ہے. یار یہ موٹی زبان نہ کرو, جب کھری اور سچی عقیدے کی بات ہے تو اس کو کھڑکا کے کرو. بے شک صحابہ بھی زندہ باد, اہل البیت بھی زندہ باد. زندہ باد. کروڑ لعنت اس سینے پر جس سینے کے اندر ایک رائی کے دانے جتنا رسول کے صحابہ کا بغض ہو. بے شک بے شک. ہیں جی لیکن جو حقیقت قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہم چھپا تو نہیں سکتے. اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے؟ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا پیار صحابہ پر بھی اللہ نے فرض کیا. واہ 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 کیا کہنے واہ. بھائی یہ بات ہم کیوں نہیں بتاتے کہ علی زارا حسن حسین وہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کا پیار ابو بکر صدیق پر بھی قرآن نے لازم کیا ہے. واہ 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 واہ. دوسرے لوگ اپنے مزاج سے سوچتے ہیں, ہم اپنے مزاج سے سوچتے ہیں. میں ایسے بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار جن صحابہ نے کبھی نفل نہیں چھوڑے انہوں نے سب سے بڑا فرض کہاں چھوڑا؟ واہ 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 واہ. جن صحابہ نے بولیے نفل نہیں چھوڑے, نوافل نہیں چھوڑے, سنتیں نہیں چھوڑی, انہوں نے فرض کہاں چھوڑے ہوں گے؟ ہیں جی اب سمجھ آئیے جو حضرت بتا رہے تھے کہ جناب حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کے لیے سپیشل پروٹوکول حضرت ابو بکر اور عمر کیوں رکھتے تھے؟ یہ وجہ ہے. یہ تو آج ہم نے 2-2 میل کے فاصلے بیچ میں ڈالیں, آل بیت صحابہ آل بیت صحابہ. اور بھائی جان آل سنت کے نزدیک یہ الگ الگ دھڑے نہیں ہیں, یہ ایک ہی دھڑے کا نام ہے آل بیت اور صحابہ. بے شک بے شک. لیکن ان میں سے اللہ نے کچھ ہستیوں کو ایسا چنا ہے کہ جنہیں اپنے قرابت دار قرار دیا ہے اور ان کا پیار ان ساروں کے ساتھ ساتھ پوری امت پہ فرض کر دیا. بے شک. اچھا میں حیرانگی کی بات یہ آپ کو میں نا 2 چیزیں عرض کروں گا, صرف توجہ دلاؤں گا. علماء ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں, میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑا توجہ آپ کی طرف آپ کی مبذول کروں. صحابہ بھی حضور کے پیارے, ماشاءاللہ بولنا ہے نا, صحابہ بھی حضور کے پیارے اور آل بیت بھی حضور کے پیارے. لیکن ان میں سے اہل البیت کا ایک خاصہ ہے. آل بیت کا خاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے محبت اور بغض کے پیرائے میں یا محبت اور بغض کے عنوان میں خود کو اہل بیت والی ترکڑی اور ترازو میں رکھا ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو تو میں تھوڑا آگے نہ بڑھ جاؤں. کیا کہا میں نے کہ اہل البیت وہ ہیں کہ محبت اور بغض کے معاملے میں حضور نے اہل بیت کو نہیں خود کو واہ 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 اہل بیت کے پلڑے میں رکھا ہے. وہ کس طرح؟ ویسے اہل بیت ہیں, مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں, واہ. اور صحابہ حضور کے صحابہ ہیں. دھیان ہے, صحابہ حضور کے صحابہ ہیں, اہل بیت حضور. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور ہیں اور حضور. پتہ ہے نا, ایک میں ہوں میرے شاگرد تو میں اور ہوں شاگرد. میرے شاگردوں کی کلاس
تو میں اور ہوں، کلاس اور ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ حضور اور ہے، حضور کی آل بیت اور ہے، ایسا ہے نا بھائی، نبی نبی ہے، آل بیت آل بیت ہے، نبی نبی ہے، صحابہ صحابہ ہے، پر آل محمد کا مقام اگر سمجھنا ہے تو میں مودت اور بغض کے حوالے سے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو سنیے اور پھر ذرا سر جھکا کے تولیے، وزن تولیے کہ آل محمد کتنے بڑے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں روایت موجود، المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود، سیر اعلام النبلاء میں روایت موجود ہے، مسند بزار میں روایت موجود ہے، اہل سنت و جماعت کی مین اسٹریم حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میرا نبی فرماتے ہیں لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم آل بیت سے جو کوئی بھی جو کوئی بھی بغض رکھے گا، جو علماء موجود ہیں، لا یبغضنا نفی احد، نکرہ تحت نفی فائدہ عموم کا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی، چاہے پہلی صدی والا، چاہے 14ویں صدی والا، چاہے ان پڑھ، چاہے عالم، چاہے چھوٹا، چاہے بڑا، چاہے مرد، چاہے عورت، کوئی بھی جو ہم اہل البیت سے بغض رکھے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ، علماء حسر کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہ ادخلہ اللہ النار، ضرور بے ضرور اللہ اس بغضی کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں اسی پیرائے میں ذرا جلدی جلدی ایک اور حدیث آگے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ آگے نا بغض کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا الزموا مودۃ نا اہل البیت۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا ہم آل بیت کی محبت کو خود پر لازم کر لو، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدُّنَا، اس لیے کہ جو بندہ اس حالت میں اللہ سے ملا، یعنی اس کی موت آئی کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہوگا، دخل الجنہ بشفاعتنا، ہماری نسبتوں شفاعتوں کے صدقے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اے در سنیں ذرا، پھر قسم آ گئی نے، والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ، جس رب کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اس کی قسم ہے، کسی بندے کو اس کا کوئی عمل نفع نہیں دے، بولیے الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہمارے حق کو پہچان نہ لے۔ واہ 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 واہ، بھائی دھیان ہے سب کا، میں چلیں زیادہ روایتیں نہیں پڑھتا، ایک محبت کے حوالے سے پڑھ لی اور ایک بغض کے حوالے سے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جناب توجہ کیجئے، حضور نے فرمایا الزموا مودۃ نا اہل البیت، دوسری کا فرمایا لا یبغض نا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ واہ 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 واہ،
ہم اہل بیت کی محبت خود پہ لازم کرو. دوسری جگہ فرمایا جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا. برادران اسلام توجہ ہے سب کی. او بھائی ہم حضور ہم آپ کدھر اہل بیت میں؟ واہ 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 واہ. میں نے جو لفظ بولا تھا اس کو ذرا وزن تو لیے، اس کا کتنا بھاری معاملہ ہے. گویا حضور نے خود کو اہل بیت کے پلڑے میں رکھ کر اہل بیت کے پلڑے کا وزن تمہیں سمجھایا ہے کہ اگر محبت کرو گے اہل بیت سے اور بغض رکھو گے اہل بیت سے تو محبت کرو گے، اس کی نیکیاں اور اس کا شرف تولنا ہو تو بیچ میں میرا وزن کر لینا، اور اگر بغض رکھو گے میری اہل بیت سے تو اس کی ہلاکت اور تباہی کو اگر دیکھنا ہو تو پھر بھی وزن چیک کر لینا، میں اس پلڑے میں موجود ہوں. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے بڑا واضح فرمایا کسی بندے کو اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکات، کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ وہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اہل بیت سے پیار نہ کر لے. اس لیے ہمارے سنت و جماعت کبھی عربی پڑھ کے کبھی اردو پنجابی میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ترنم میں نظم میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا. اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا، سجدے کیے جا. اذانیں ہاں جی اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا ترانہ ملا ہے. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے. برادران اسلام، میرے نبی کی ذریت، میرے نبی کی اہل البیت، ان کا پیار اللہ کریم نے جناب صدیق اکبر سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر مومن پر لازم کیا ہے، ہر مومن پر فرض کیا ہے، ہر